السلام علیکم میرے بچوں، آج ہم سبق عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار کی مشق کا سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، تعمیر سیرت کے سلسلے میں عقیدہ آخرت کے کردار پر ایک مفصل مضمون تیار کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو ہم تھوڑا شارٹ کر کے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر موجود ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، یعنی ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اب وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ دولت کے نشے میں چور ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے، وہ اپنے سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے اندر اس چیز کا احساس بھر چکا ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے اور ہم سب سے زیادہ امیر ہیں اور سب سے اوپر ہیں۔ یہی احساس ان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال و جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے جاتے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہو کر غریبوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں سے ان کا پیسہ، ان کی جائیداد چھین لیتے ہیں، یتیموں کا مال اور بیواؤں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر، قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالم و سنگ دل حملہ آوروں اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا۔ یعنی وہ لوگ ہیں، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے اور دولت کے نشے میں وہ اس قدر چور ہیں کہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ انسان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، وہ لوگوں کا حق مارتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو دفاع وطن کی خاطر اور حق اور سچ کے قائم کرنے کی خاطر اور انسان کی بقا کی خاطر، یعنی انسان کی زندگی کی خاطر، انسان کے وجود کی خاطر ظالم اور سنگ دل ایسے لوگ جو قتل کرتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے، ان کے دل میں کبھی رحم نہیں آتا، ایسے لوگوں کو سنگ دل کہا جاتا ہے۔ تو ظالم و سنگ دل حملہ آوروں جو حملہ کرتے ہیں، آ کر لوگوں کے اوپر آ کر حملے کرتے ہیں، چوریاں اور ڈاکے مارتے ہیں، تو ایسے چوروں اور لٹیروں کے خلاف جہاد کیا، یعنی جنگ کی۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری۔ فاقہ کشی یعنی غربت میں، یعنی ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، ایسی زندگی انہوں نے گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، یعنی بھوک کا سامنا کیا اور ڈر کا سامنا کیا، لیکن نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا اور حتی المقدور زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ حتی المقدور کا مطلب ہے جہاں تک ان کے پاس طاقت ہوئی، جہاں تک ان کی قدرت ہوئی، جہاں تک ان کے پاس ہمت ہو سکی، انہوں نے زندگی بھر انسانیت کی خدمت کی، خود دکھ سہ لیا، خود تکلیف سہ لی، خود بھوک کا سامنا کر لیا، مگر دوسروں کو آرام پہنچایا، دوسروں کو کھانا پہنچایا، دوسروں کے آرام کا، سکون کا خیال رکھا، خود دکھ سہ کر۔ تو ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ان سب کو کہاں امید ہے کہ ان ساری قربانیوں کا صلہ کہاں ملے گا؟ تو اس کا جواب، ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ابدی ہے، یعنی ایک مومن انسان جو اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ یہ ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں صبر، تحمل، توکل اور بردباری کے ساتھ
برداشت کرتا ہے، اور نہ صرف یہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے بلکہ خود تکلیفیں برداشت کر کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، دوسروں کے آرام کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے لیے خود قربانی دیتا ہے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، ایسا انسان جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے صلے کی امید رکھتا ہے، اور وہ ہے آخرت کا گھر، وہ ہے قیامت کا دن، وہ ہے اللہ کی عدالت، وہ ہے اعمال کے آخری نتائج جن پر اس کی نظر ہے۔ جو جتنی قربانیاں دے رہا ہے اس کا بدلہ اسے آخرت کے دن سے امید ہے کہ آخرت کے دن اسے بدلہ ملے گا جو کہ ابدی ہے، یعنی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔